بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما مولانا صدیق صاحب حسامی خادری دامت برکاتہم اور مفتی معراج الدین ابرار صاحب دامت برکاتہم اور مولانا ریاض صاحب یہاں کے جو اساتذہ ہیں اور صدر مدرس مولانا رحمانی صاحب، بہت دن سے شوق تھا یہاں حاضر ہونے کا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ابھی میری بات ہو رہی تھی مولانا صدیق صاحب سے، تعلیم کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں انگریزی تعلیم ساتھ میں عربی تعلیم کے سلسلے میں بھی نظم ہے، تو بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو تعلیم کا رتبہ بھی اونچا ہے، دوسرا مدرسے کا مقام بھی اونچا ہے۔ اونچا اس حیثیت سے ہے کہ پہاڑ پہ ہے، الحمدللہ، ظاہری بھی اونچا ہے۔ جب میں یہاں بیٹھا آ کر تو میرے مدرسے کی تعلیم یاد آ گئی، میرے دوست احباب یاد آ گئے، وہ بچپن کا دور یاد آ گیا جب آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھا۔ ہاسٹل میں جب ہم پڑھتے تھے، مدرسے فیض العلوم کا فارغ ہوں، آپ اس مدرسے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری کا ایک مدرسہ ہے۔ مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر نگرانی ہوتی تھی، ذمہ داری تھی ان کی۔ تو یہ چہرے دیکھنے کے بعد وہ سارا سین دماغ میں گھوم گیا۔ 2-3 مہینے کی جدوجہد اور محنت بھاگ دوڑ کے بعد آج یہاں آئے تو ایسا لگا کہ ہم پھر اسی دور میں واپس چلے گئے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، ان بچیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس محلے میں اور اس علاقے میں، اس حیدرآباد میں لاکھوں ہزاروں بچے پیدا کیے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے چہرے پہ نور ابھی سے چھلک رہا ہے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، شملہ بنے ہوئے، صدری پہنے ہوئے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دین کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو پر نور بنا دیا۔ بہت بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، آپ کے ماں باپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ آپ کو حافظ بنائیں گے اور بچیوں کو بھی حافظ بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو چنا کہ اپنے قرآن کو منتقل کرنے کے لیے، تو پہلے سے کتنا مضبوط سینہ آپ کا بنایا ہوگا اللہ نے، جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو حافظ بنانا ہے۔ کوشش تو ماں باپ کر رہے ہیں، اساتذہ کر رہے ہیں، مگر ارادہ تو اللہ نے کیا کہ آپ کو حافظ بنانا ہے، تو آپ کے سینے کو کتنا مضبوط کر دیا ہوگا۔ غور کریے، خوب دل لگا کے پڑھیے، خوب دل لگا کے پڑھیے، اچھا یاد کریے،
بہترین قرآن یاد کریے. آموختے میں ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے, ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی نیکیاں آپ کو, ثواب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ دے گا, آپ کو دے گا. یہ ننھے بچے بچیاں اندازہ لگائیے جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طبیعت کتنی خوش ہوتی ہوگی, کتنا خوش ہوتے ہوں گے اللہ میاں. تو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب جس زبان سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس زبان سے پھر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, اس زبان سے آپ گالی نہیں دیں گے, نہیں دیں گے نا. تو جب یہ ارادہ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہترین حافظ بنیں گے اور بہترین عالم بنیں گے. اور بہترین حافظ اور عالم بنیں گے تو پھر اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوں گے آپ لوگ, ایسٹ ہوں گے. اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے آپ ذریعہ بنیں گے, راستہ بنیں گے. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنے گا اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں گے, امت کے لیے دعا کریں گے. تو چھوٹی بات ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی انگریزی پڑھ رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ بنے, اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن آپ کو اللہ نے چنا ہے حافظ بننے کے واسطے. کس نے چنا؟ اللہ میاں نے چنا ہے. جب اللہ میاں آپ کو چنا ہے تو پھر آپ کو خوب محنت کرنا چاہیے. رات کے 4 بجے تہجد کے وقت اٹھنا. چھوٹے بچے جب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ تو بالکل قبول کرے گا انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. اور خوب قرآن یاد کریں گے رات میں 4 بجے. اکثر اساتذہ ذمہ داران یہ بات کہتے ہیں کہ صبح کا یاد کیا ہوا کبھی بھولتا نہیں ہے انسان. بہت خوشی ہوئی آج, میں مولانا ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں مدعو کیا, اور خوشی ہوئی دیکھ کر, یہ چہروں کو دیکھ کر, یہ بچوں کے چہروں کو, بچیوں کے چہروں کو دیکھ کر. الحمدللہ خوب محنت کری, خوب محنت کری. اور جب حافظ بن جائیں آپ تو پھر اس کو یاد رکھیے, ہر وقت پڑھتے رہیے بار بار. تو کتنے پارے سناتے ہیں آموختہ آپ لوگ روزانہ؟ کتنے پارے سناتے ہیں؟ آدھا پارا سناتے ہیں. کتنے غلطیاں جاتے ہیں؟ کم سے کم 2 غلطی جاتے ہیں. تو ایک بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے. کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے, سب کے لیے دعا کریں, اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں, اور مدرسے والوں کے لیے دعا کریں. جب آپ محنت کریں گے, پڑھیں گے تو ماں باپ بہت خوش ہوں گے اور ان کی محنتیں کامیاب ہوگی. وہ اپنے گھر میں, اپنے گھر سے مدرسے میں بچوں کو ڈال کر اپنے سے دور رکھ کے آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھے انسان بن جائیں اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ حافظ بن جائیں. تو آپ ماں باپ کی ان کوششوں کو کامیاب کریے. میں دوبارہ اس مدرسے کے ذمہ داران, خاص طور پر مولانا ریاض صاحب, مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ وقت عنایت کیا اور یہاں بلایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کو اور یہاں کے ذمہ داران کو خوب عمر عطا فرمائے اور ان کو خوب صحت عطا فرمائے, اور اس مدرسے کو خوب کامیابی عطا فرمائے, اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ پکا, بچے اور بچیوں کو پکا حافظ اور عالم بنائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزا. جزاکم اللہ.